توبہ کیسٹ نمبر 73۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أعلمنا الله أحوالكم وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی خبر دے رہے ہیں منافقین کے بارے میں. یاد رکھیں کہ بڑی تفصیل سے منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد متقین کی صفتوں کا بیان کیا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں خرچ کرنے والے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان لانے والے ہیں جو ہم نے اتارا تیری طرف، وما انزل من قبلک، جو اتارا گیا تو اس سے پہلے، آخرت پہ یقین رکھنے والے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ایمان والے، ان صفتوں والے جو ہیں وہ ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی صفات کا بڑے تفصیل سے ذکر فرمایا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ کافروں کا ذکر بڑا مختصر کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ کافر برابر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، کانوں پہ مہر کر دی، ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. بس یعنی دو آئے. آگے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُم اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور ساری آخر میں یعنی پورا رکوع جو ہے وہ منافقین ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک کامل سورت جو ہے قرآن میں اتاری، سورۃ المنافق، جس میں منافقون کا ذکر ہے.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت توبہ، سورت براء میں بڑی تفصیل سے، اب آپ دیکھیں کتنی آیات میں سے آپ پڑھ رہے ہیں سب منافقین منافقین منافقین، تو بات دماغ میں رکھیں کہ دراصل اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن اور اسلام کو ہر مقام پہ نقصان پہنچانے والے منافق، اس لیے اللہ نے ان کے واقعے کو، ان کے احوال کو بڑی تفصیل سے ذکر، اسی لیے بار بار منافقین کا ذکر آیا، بار بار منافقوں کے واقعات کا ذکر آیا، کیونکہ یہاں بھی اسلام کو نقصان پہنچائے منافقین نے پہنچایا کہ جو ظاہر میں مسلمان تھے اور اندر میں کافر۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آپ تاریخ اسلام پہ نظر ڈالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو عزت دی، اسلام کو غلبہ دیا، اسلام جو ہے وہ اقطار عالم میں پھیلتا چلا گیا، اور اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں وہ صحابہ نے اپنے پاؤں سے روند ڈالی، روم تھی، فارس تھی، اور اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، تو اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے پھر منافقانہ کردار ادا کیا کہ مسلمانوں میں داخل ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلایا، اور اس کے بعد پھر صحابہ میں دشمنیاں پیدا کی، حضرت عثمان کو شہید کرایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں جنگ کرائی، حضرت علی اور حضرت معاویہ میں جنگ کرائی، صحابہ میں اختلافات کی بہت بڑی لہریں پیدا کی، اور اسی طرح پھر دنیا میں جتنے باطل فرق ہیں، جتنے گمراہ فرقے ہیں، جتنے اللہ معاف فرمائے برباد کرنے والے فرقے ہیں، جیسے روافض ہیں، خوارج ہیں، نواصب ہیں، اسی طرح معتزلہ ہیں، پھر معتزلہ میں بھی کئی فرقے ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، کرامیہ ہیں، مشبہہ ہیں، اور آج بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں اسماعیلیہ ہیں، کہیں قادیانیہ ہیں، اور کتنی فرقے، ان سب کے پیچھے بھی وہی منافقوں کا اور یہودیوں کا کردار، اور آج تک بھی اسلام کا جہاں بھی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی اس کے پیچھے انہی یہود منافقین کا کردار ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احوال کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ باخبر رہیں، مسلمان جو ہیں وہ ہوشیار رہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے صفوں میں منافق اعتقادی سے بھی اور منافق عملی سے بھی بچیں۔ منافق اعتقادی کے بارے میں اب ہمیں پتہ نہیں لگتا، اس لیے کہ اسلام ہمیں ظاہر کا حکم دیتا ہے اور باطن کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور منافق عملی کا معنی یہ ہے کہ ان میں اگر منافقوں والی نشانیاں پائی جائیں تو علامات نفاق ہیں، اور علامات ایمان پائی جائیں تو وہ علامات ایمان ہیں۔ اب اس واقعات جو آیات ہم نے ابھی پڑھی ان میں بھی منافقوں کے بارے میں ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مبارک سے واپس مدینہ منورہ نہیں پہنچے، اللہ نے قرآن راستے میں اتارا۔ اچھا، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے بر وقت اپنے پیغمبر کو خبر کر دی کہ میرا بدری منافق یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دلیل ہے صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی اللہ کے نبی تو صحابہ کے ساتھ ہیں اور ابھی مدینہ منورہ میں نہیں پہنچے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ جب ہم مدینے میں جائیں گے تو منافق یہ کہیں گے، تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے خبر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی وحی سے ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دشمن دنیا میں بھی رسوا ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے مقدر میں اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے خبر دی اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جب مدینے میں جائیں گے تو منافقین حاضر ہوں گے اور آ کے عذر کریں گے کہ حضور مہربانی کریں،
ہم بالکل معذور تھے تو آپ ان کو کھلا فرما دیں قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، آپ ان کو بتلا دیں کہ ہرگز تمہارا عذر قبول نہیں ہے، نہ عذر کرو، کیوں جھوٹ بول رہے ہو، کیوں جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، کیونکہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ پاک نے ہمیں باخبر کر دیا ہے تمہارے احوال سے، اللہ نے ہمیں بتلا دیا تم جھوٹ بول رہے ہو، تو اب کیا ضرورت ہے قسمیں کھانے کی؟ لن نؤمن لکم ای لن نصدقکم، ہم تمہیں سچا نہیں مانیں گے، ہم تمہاری تصدیق نہیں کریں گے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قد علمنا اللہ احوالکم، اللہ نے تمہارے احوال کے بارے میں ہمیں بتلا دیا، جتلا دیا، باخبر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو خبردار، وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا بدبخت ہو، اب اللہ دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں تمہارے عمل کو، اب تمہارے اعمال کو اللہ کو تو پتا ہے، اب رسول بھی نظر رکھیں گے، تو لہذا اگر تم ایمان لے آؤ، اگر تم سچے دل سے توبہ کر لو، اور اگر تمہارے اعمال بتلا دیں گے تمہاری توبہ سچی ہے، اور پھر تو اللہ معافی دے دیں گے، ورنہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف جو چھپی اور ظاہر ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے، جو کچھ تم خبر دینے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جزا دیں گے، کہ جب اللہ کے علم میں ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تو پھر جزا دیں گے۔ اسے مفسرون یخبرکم باعمالکم خیرا وشرا ویجزیکم علیہا، اللہ پاک قیامت میں تمہارے اعمال کی تم کو خبر بھی دیں گے، بتلا بھی دیں گے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کبھی عذاب ظلم کے طور پہ نہیں دیتے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اس لیے علماء نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کرامن کاتبین بٹھا دیے کہ ایک فرشتہ دائیں بیٹھا ہے اور ایک فرشتہ بائیں بیٹھا ہے، اور ہمارا ہر عمل، ہر لفظ جو ہے، جو بھی زبان سے نکلتا ہے وہ لکھ رہے ہیں، اگر اعمال خیر ہیں تو وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور اعمال شر ہیں تو وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اے بندے ابن آدم خبردار، خیال رکھو، اللہ کے فرشتے گویا تیری زبان پہ بیٹھی ہیں، اور تیرے سنیت کا گویا تیرے دانتوں کے مرکز پہ بیٹھے ہیں، اور لسانوں کا قلم، ہاں تمہاری زبان جو ہے گویا ان کی قلم ہے، وریقو کا مداد ہوا، اور تمہارا لعاب جو ہے گویا ان کی سیاہی ہے، اور اس کے بعد وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، اب تمہاری مرضی کیا عمل کر رہے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالانکہ ہر چیز جانتے ہیں، لیکن ایسا کیوں کریں گے؟ الزام للحجت، تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے دیکھو جی پتہ نہیں اللہ نے اس کو جہنم میں کیوں ڈال دیا، پتہ نہیں، اللہ تو جانتے تھے نا۔ اللہ پاک سارے گواہ، کرامن کاتبین، صحیفہ اعمال، اور ہر بندے کے ہاتھ میں اس کا نام عمل ہوگا، بھی پڑھ لو اپنا کیا کیا تم نے دنیا کے اندر، اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اللہ فرمائے کہ آج اپنا محاسبہ تم خود کر لو۔ اس لیے حضرت قتادہ فرماتے ہیں، کہتے تھے واللہ عدل، میرا اللہ تیرا بہت بڑا عدل ہے کہ تو بندے کو خود کہے گا کہ خود اپنا محاسبہ کرو اور پھر بتاؤ کہ تم نے کیا کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب جاؤ گے فیخبرکم باعمالکم، تمہارے اعمال کی اللہ تمہیں خبر دیں گے کہ کیا بہتر ہے، کیا ویجزیکم علیہا، پھر اس پہ جزا دیں گے۔ ثم اخبرانہم انہم، اس کے بعد اللہ نے خبر دی کہ یہ منافق جو ہیں کیا کریں گے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ان قریب جب آپ مدینے جائیں گے، سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے آخر،
کہیں گے اللہ کی قسم حضور ہم تو معذور تھے، مجبوری تھی، گھر میں بیماری تھی، تکلیف تھی، اس لیے جہاد میں نہیں جا سکے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ زیادہ قسمیں کھائے سمجھو کہ منافق ہے اور سمجھو کہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانا جو ہے یہ ایمان کی علامت نہیں ہے تو نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ اللہ نے فرمایا بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل، اور اس کے بعد لوگوں پہ عیب لگانے والا، چغل خوریاں کرنے والا اور خیر سے منع کرنے والا، اعتداء کرنے والا، گناہ کرنے والا، یہ کافروں کی صفتیں ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو لوگ ہر بات پہ قسم کھاتے ہیں نا، اللہ کی قسم جی، خدا کی قسم جی، اللہ کی قسم جی، خدا کی قسم، سمجھ لو گے جھوٹا آدمی۔ اس سے کسی نے قسم کا کہا ہے کہ قسم کھا رہا ہے۔ قسم کو ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو مذاق سمجھ کے ہر وقت زبان پہ لایا جائے۔ قسم تو کوئی اتفاقات ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، کبھی فیصلہ ہونے میں نہیں آتا ہے، جھگڑا ہو گیا، نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، البینۃ علی المدعی کے مدعی گواہ گزارے اور گواہ نہیں ہے تو پھر مدعی جو ہے وہ قسم کھائے۔ لیکن یہ تو نہیں نا کہ بغیر پوچھے آپ کو چیز خریدنے جائیں، یعنی خدا کی قسم جی ہم نے 10 ریال میں تو خود لیا ہے جی، جناب دیکھیں نا، اب میں قسم کھا کے بتا کہ میں نے حالانکہ 2 ریال میں لیا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ قسمیں کھائے نا سمجھ لو اتنا بڑا جھوٹ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب آپ جائیں گے میرے محبوب یہ قسمیں کھائیں گے آ کے، اور اس کے بعد یہ ادھر کریں گے جی مہربانی کریں اب تو درگزر کریں۔ اللہ فرمائے اچھا ان کو درگزر کر دو، یعنی ابھی تو سزا نہ دو، ابھی تو قتل نہ کرو۔ انہم رجس، یہ پلید لوگ ہیں۔ ایک ضروری نہیں ہوتا کہ ظاہری پلیدی ہو، اندر جو کفر و شرک ہے وہ سب سے بڑی پلیدی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، ان کو اللہ کے حرم میں داخلہ بند ہے، یہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ پلید ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک ظاہری پلیدی ہوتی ہے اور ایک باطنی پلیدی ہوتی ہے، اور اسی لیے یاد رکھیں کہ ظاہراً لا غسل کرتے رہیں، وضو کرتے رہیں، نفلیں پڑھتے رہیں، لیکن اندر سے اگر وہ شرک والی پلیدی نہ نکلے تو پھر عبادت کسی کام نہیں۔ جیسے اب دیکھیں نا جی کہ کنواں ہے، اس میں کوئی کتا گر جائے مر کے، تو جب تک کتا نہ نکالو تو پاک کیسے ہوگا؟ پہلے کتا نکالو گے تو کنواں پاک ہوگا نا۔ اسی طرح ایمان بھی تب حاصل ہوگا کہ پہلے شرک کو نکالو، اس پلیدی کو نکالو، اندر کو پاک کرو۔ جب اندر پاک ہوگا تو باہر کا پاک کرنا تو مشکل ہی کوئی نہیں، وضو کیا، غسل کیا، پاک ہو گیا۔ اس لیے فرمایا انہم رجس، یہ پلید ہیں، گندے ہیں۔ ثم اخبرانهم انهم سيعرفون لكم مهتدين عنهم فلا تغنبوهم فاعرضوا عنهم احتقارا لهم۔ اللہ نے فرمایا قسمیں کھائیں گے، عذر کریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے کہ آپ تم سے درگزر کریں۔ اللہ فرمایا چھوڑو، درگزر کرو، یہ ذلیل ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہم رجس، خبث، خبیث ہیں، نجس بباطنہم واعتقاداتہم، ان کا اندر بھی پلید ہے، ان کے عقیدے بھی پلید ہیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ کیوں یہ جہنم کیوں ملے گی؟ اللہ ایسے ڈال دیں گے؟ فرمایا نانا جزاء بما كانوا یکسبون، جہنم ہم ان کو دیں گے لیکن ان کے اپنے کمائی ہے، ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ چاہے دنیا میں عمل کر کے جنت کما لو یا دنیا میں عمل کر کے جہنم کما لو، جنت میں جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں ہوں گی اور اللہ کی توفیق سے ہوگا، اور جہنم میں تم اپنے اعمال اور اپنے کسب سے جاؤ گے۔ اس لیے فرماتے ماواہم فی آخرتہم جہنم، آخرت میں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ کیوں؟ جزاء بما كانوا یکسبون، ای من الآثام والخطایا، جو دنیا میں نے گناہ کیے تھے۔ واخبر انهم من رضوا انهم يعلم بحلفهم لهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ اب اللہ نے خبر دی کہ میرے مدعی یحلفون لکم لترضوا عنهم، یہ قسمیں کھائیں گے کہ مہربانی کریں حضور راضی ہو جائیں، مہربانی کریں راضی ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی قسموں پہ آگے آپ راضی ہو جائیں لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ،
فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ، اللہ خبر دے رہے ہیں، إِن رَضُوا عَنْهُمْ بِحَلْفِهِمْ لَهُمْ، میرا مدنی اگر آپ ان کی قسموں پہ آ کے راضی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خارجین عن طاعت اللہ و طاعت رسولہ، یہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کے رسول کی فرما برداری سے نکلنے والے ہیں. مفسر کہتا ہے فسق کا معنی کیا ہے؟ الخروج، فسق معنی نکلنا. ومنه سميت الفارة فويسقة لخروجها من جوهرها للإفساد ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. اسی لیے مفسر کہتا ہے کہ چوہے کو بھی کہتے ہیں فویسقہ، کیونکہ خروجها من جوهرها، یہ بھی اپنے دل سے نکل کے جا کے دنیا میں فساد پھیلاتا ہے. اور اسی طرح محاورات عرب میں کہتے ہیں فسقت الرطبة، کہ جب کوئی چیز اپنے اس غلاف سے باہر نکلے تو کہتے ہیں جی کھجور نکل آئی، یا فلانا پھل جو ہے وہ نکل آیا. اب اللہ پھر انہی کے بارے میں فرماتی الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اخبر تعالیٰ ان فی الاعراب کفارا ومنافقین ومؤمنین. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ میرا بدنی اعراب میں رہنے والے جو ہیں ان میں کافر بھی ہیں، ان میں منافق بھی ہیں، ان میں ایمان والے بھی ہیں. وَإِنَّ كُفْرَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ أَعْظَمُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَأَشَدُّ وَأَجْدَرُ. لیکن ان اعراب میں جو کافر ہیں منافق ہیں، ان کا کفر جو ہے بڑا سخت ہے. کیوں؟ جاہل ہے، کوئی معلومات ہے ہی نہیں، اس لیے ان کا کفر جو ہے بہت بڑا ہوا ہے. وَأَعْرَى أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَأَجْدَرَ أَلَّا يَعْلَمُوا، اور لائق ہے کہ یہ اللہ کے حدود کیا جانے. یہ تو جنگل میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، اور یہ سخت لوگ ہوتے ہیں، سخت کیش ہوتے ہیں، ان میں کوئی نرمی کا پہلو تو ہوتا ہی نہیں ہے. واللہ علیم حکیم. اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں. اب فرماتے ہیں کما قال اللہ ابراہیم قال جلس اعرابی الى زید بن سوحان وهو يحدث اصحابه وكانت يده قد اصيبت يوما هاوند فقال الاعرابي والله ان حديثك يعجبني وان يدك لتريبني وقال زيد ما يريبك من يدي انها الشمال فقال الاعراب والله ما ادري اليمين يقطعونها بالشمال وقال زید بن سوحان صدق اللہ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اعمش نے حضرت ابراہیم سے یہ واقعہ نقل کیا کہ جلس اعرابی الی زید بن سوحان. حضرت زید بن سوحان جو ہیں وہ بیٹھے تھے، حدیث بیان فرما رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے، ایک اعرابی بندو بھی بیٹھا تھا، اور حضرت زید بن سوحان جو ہیں جنگ میں ان کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، لڑائی میں، حادثے میں، جنگ میں ہاتھ کٹ گیا. تو اب یہ بدو جو ہے بیٹھا تو کہنے لگا کہ آپ جب بیان کرتے ہیں نا، جو آپ بیان کریں وہ تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن تمہارا جو ہاتھ ہے نا یہ مجھے شک میں ڈال رہا ہے.
باتیں تو تم اچھی کرتے ہو لیکن تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بے وقوف آدمی, ہاتھ تیرا بایاں کٹا ہوا ہے, کیا ہو گیا؟ کہنے کا پتہ نہیں نا, چور کا ہاتھ دایاں کاٹا جاتا ہے بایاں کاٹا جاتا ہے. یعنی مانا یہ ہے کہ باتیں تو اچھی کرتے لیکن چور لگتے ہو, ہاتھ جو کٹا ہوا ہے تمہارا. اس کا مانا ہے کہ تم نے چوری کی تھی. اسی لیے ہوتا ہے کہ جاہل نہ بولے, بولے تو کفن پھاڑے. تو جاہل آدمی نہ بولے تو نہ بولے, اور نہ اگر بول پڑے تو ایسے ہی بولتا ہے. یہ بھی نہیں دیکھتا کہ آگے میرے کون ہے. زید بن سوحان ہے اور جنگ میں ان کا ہاتھ کاٹا گیا ہے اور اتنا بڑا محدث ہے, اور کو بات کیا کر رہے ہو. تو اس لیے آپ نے حضرت زید نے جب اس کی بات سنا, آپ نے فرمایا صدق اللہ, اللہ نے سچ کہا تھا کہ باقی یہ جو اعراب ہیں بڑے کافر ہوتے ہیں, ان کا کفر دوسروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور ان کا نفاق جو ہے وہ زیادہ سخت ہوتا ہے. الاعراب اشد کفرا و نفاقا. اور اسی لیے یاد رکھو, علماء نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی جس ماحول میں پرورش پاتا ہے نا جی, اس ماحول کا بھی اثر ہوتا اور ان چیزوں کا بھی اس پہ اثر ہوتا. کیا مانا, ایک آدمی ہے اگر وہ لوہے کا کام کرے اس میں لوہے والی سختیاں آئیں گی. کیوں؟ رات دن واسطہ اسی سے. اور اسی طرح ایک آدمی ہے وہ اگر ہیرے اور جواہرات اور زمردات اور مجوہرات میں کام کرتا ہے تو اس میں وہ نفاست, وہ سوچ آئے. قدرتی بات, کیونکہ جس چیز سے اچھا. اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ اونٹوں میں رہتے ہیں 24 گھنٹے, یا بعض لوگ جو ہیں بکریوں میں رہتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں وہ ہر وقت گھوڑوں کے ساتھ رہتے ہیں, بعض لوگ جو ہیں ہر وقت جنگلی جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں. تو وہ عادات ضرور آتے ہیں مطلب, یہ فطری بات. اور پھر جب آدمی حضر میں ہوتا ہے, شہر میں ہوتا ہے, تو علم آتا ہے, لوگوں کو دیکھتا ہے, مدارس کو دیکھتا ہے, پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہے, تو اس کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے, گفتگو میں تبدیلی آتی ہے, بات کہنے کا انداز آتا ہے اس کو. اور اگر وہ بیچارہ جنگل میں ہو تو کیا کرے, نہ تو اس کو سوسائٹی ملی, نہ کوئی اچھے بولنے والے ملے, نہ کوئی اچھے سمجھانے والے ملے. وہ تو جب بھی کوئی بات کرے گا تو کفن پھاڑ کے بات کرے گا. تو اپنا جو ہے اسی لیے بڑے بڑے اپنا اسی حضرت بعض علماء نے بڑے عجیب واقعات لکھے ہیں مئو کے علاقے کے. یہ ہند میں ایک علاقہ ہے, وہاں کے لوگ بڑے اکھر تھے. تو جب جماعتیں دین کے لیے نکلی اور انہوں نے ان کو دین سکھلایا, تو ایک آدمی کو انہوں نے نماز سکھلائی. اور بیچارہ نماز جانے نہ, بوڑھا آدمی 70 سال گزر گیا, نماز کبھی پڑھی نہیں. انہوں نے جناب دین سکھایا, کلمہ سکھایا, وضو سکھایا, نماز سکھائی, تھوڑا بہت جو یاد کرا سکتے تھے 2-4 دنوں میں وہ یاد کرایا, اس کے بعد چلے گئے. پھر واپس آئے کئی دنوں کے بعد, تو انہوں نے پوچھا اس بوڑھے کو مل کے, ہاں بھائی کیا حال ہے, تم نماز پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا کب حال ہے, میں نے نماز تو سوا نہیں پڑھنے تو نہیں چھوڑی. انہوں نے کہا بڑا خوش ہوا, اس نے کہا یار میری محنت میری تقریر کام آ گئی. اس نے کہا ماشاء. اس نے کہا جناب جب سے میں نماز پڑھ رہا ہوں نا میری پیٹ کی تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں, تو اب میں کیوں چھوڑوں؟ اس نے کہا یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جب رکوع میں جاتا ہوں ہوا نکلتی ہے, سجدے میں جاتا ہوں ہوا نکلتی ہے, وہ تو پیٹ ٹھیک رہتا ہے, میں نماز کیوں چھوڑ دوں؟ تو ایسے بھی جاہل ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اچھا اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا, اسی حرم میں آپ دیکھ لیں, کئی لوگ آپ دیکھیں گے, ایک نہیں دو نہیں کئی لوگ دیکھیں گے کہ آگے سو جائیں گے, نیند آ گئی ہے, خراٹے لے رہے ہیں, نماز کھڑی ہوگی, اللہ اکبر شروع ہو جائے. اللہ کے بندے تمہیں نیند آ گئی ہے, اور نیند جو ہے ناقض وضو ہے, وہ تو صرف انبیاء کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ دل جاگتا ہے اور آنکھیں سوتی ہیں, ورنہ تو ہر آدمی کی نیند. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ٹیک لگا کے بیٹھے ہو نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, اگر سیدھے بیٹھے ہو اور جھٹکے کھا رہے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ اعضاء قابو رہتے ہیں. لیکن اگر ٹیک لگا لو تو اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں, کیا پتا ہوا نکل جائے تمہیں پتہ بھی نہ لگے.
تمہیں معلوم بھی نہ ہو انسان ہے، بندہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، سوئیں اور کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر. حرم کی نماز یعنی ایک نماز ساری زندگی ہم پڑھیں تو مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے بڑے مقدس مقام کعبۃ اللہ کی نماز ہے اور سو کے اٹھا اللہ اکبر کھڑا ہو گیا. کتنے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی شام میں آپ نماز پڑھیں گے نا جی. آپ دیکھ رہے میرے بھائی جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں، آپ غور سے نظر کریں، ان میں تقریباً 50% احرام والے جو ہیں ان کی ناف نظر آئے اور احرام کی چادر نیچے ہو. 50%، ایک دو نہیں. چادر جو احرام کی باندھیں گے وہ ڈھیلی ہو کے نیچے ہو جائے گی، اب ایسے بھی نیچے ہو جائے گی اور ناف نظر آ رہی ہے. اور ناف سے لے کر گھٹنے تک اور ہے. دیکھنے والے پہ بھی لعنت اور دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت. الناظر والمنظور، حدیث میں آتے دیکھنے والا بھی دکھانے والا دونوں ملعون ہیں. اچھا عمرہ کر رہا ہے کہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے. لیکن کوئی پتہ نہیں. اچھا اسی طرح آپ ٹھنڈے دل سے آپ جا کے ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے کہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں جو عمرے پہ آئی ہوئی ہیں کتنی مشقت سے 50-50 ہزار روپے خرچ کر کے محنت کر کے تکلیف. اگر عورت کے بال نظر آئے تو اللہ کی لعنت برستی ہے. عمرے کا کیا فائدہ جناب؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. اس عمرے کا کیا فائدہ کہ خدا کے گھر میں طواف کرو اور اللہ کے نبی کی زبان کے مطابق لعنت برس رہی ہو. ٹھنڈے دل سے کتنی میری بیٹیاں ہیں اوپر چادر ہے ماشاءاللہ، برقع ہے اور نیچے جین کی پینٹ ہے. اور تشبہ بالرجال جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورت مردوں جیسا لباس پہنے یا جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنے اس پہ اللہ کی لعنت. ٹھنڈے دل سے آپ غور کر لیں. اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، چھوڑیں جھگڑوں کو. جی یہ فلاں پارٹی ہے، جی یہ بریلوی ہے، جی یہ دیوبندی ہے، جی یہ فلاں ہے، ان کو چھوڑیں. اللہ نے تمہیں عقل تو دی ہے نا کہ نہیں دی؟ روٹی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ پانی ہمیشہ منہ سے پیتے ہو کبھی ناک سے پیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عقل دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کو منانے کے لیے آ رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے آ رہے ہو اور احرام باندھ کے عمرہ کر کے فارغ ہو کے نائی کے دکان پہ بیٹھا ہے کہ میں ابھی حلق کراؤں گا، ذرا دیر ہو جائے تو وہی خود شیو شروع کر دیتا ہے. یہ عمرے کے قبول ہونے کی نشانی ہے. بڑے شوق سے او جی کہا او جی حضور کے مدینہ پاک جانا ہے، بس دعا کرو جی اللہ مدینہ پاک کی حاضری، اللہ حضور کا روضہ نصیب فرمائے. یہاں سے بیٹھے سگریٹ پی رہا ہے، داڑھی منڈا کے سیدھا حضور کے روضے پہ جا رہا ہے. نہیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچے، چھوڑیں پارٹیوں کو، جماعتوں کو. جی فلاں مولوی، فلاں پارٹی، فلاں. اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا. آپ حضور کو منانے آ رہے ہیں، سلام پڑھنے آ رہے ہیں کہ دکھانے آ رہے ہیں؟ نہیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ تمہارا بیٹا اچھی صورت میں، اچھی سیرت میں، اچھی حالت میں تمہارے سامنے آئے، تم ٹھنڈے ہو گئے، راضی ہو گئے. اگر اللہ معاف کرے برے حالت میں آئے تو کیا حضور یہ جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، اہل حدیثوں کی، کسی بھی جماعت کی، ایمان سے اس میں لکھا ہوا ہے یہ کہ مدینے کی زیارت میں یہ ضروری ہے کہ شیو کرا کے جاؤ؟ نہ، یہ بھی شرائط میں لکھا ہوا ہے.
اچھا یہ بھی لکھا ہے کہ جب عمرہ کرنا ہو تو احرام سے پہلے غسل کرنے سے پہلے شیو کراؤ، غسل کرو، پھر احرام باندھنا ہے تاکہ بال تمہارے نظر نہ آئے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں، کسی جماعت نے لکھا ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں مذاق ہے اسلام کے ساتھ کہ نام مسلمانوں جیسے ہیں، نام ماشاءاللہ سراج الدین اور نام رکن الدین اماد الدین اور نماز نہیں پڑھتا. نام گھر میں بچیوں کا نام کیا ہے جی؟ فاطمہ. نام فاطمہ ہے، پردہ نہیں ہے. نام عائشہ ہے، حیا نہیں ہے. نام حضور کی بیٹیوں پہ رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، سودا ہے، حفصہ ہے، لیکن حیا نہیں، شرم نہیں. یعنی حضور کی بیویوں کا یہ عالم تھا کہ بعد میں خلفائے راشدین نے کہا کہ بیویوں سے کہ امہات المومنین آپ ہماری مائیں ہیں، حضور کی وفات کے بعد یہ تو نہ ہو کہ ہم آپ کی خدمت نہ کریں، آپ چلیں ہم آپ کو حج کروائیں، عمرہ کروائیں. انہوں نے کہا بیٹا اب ہماری سواری اس دن نکلے گی جب قبر جانا ہے. بس جو حضور کے ساتھ کر لیے کر لیے. ٹھنڈے دل سے سوچو، چھوڑے پارٹیوں کو، یہ تو لڑانے والی باتیں ہوتی ہیں. یہ تو جب تم لوگ سیدھے نہیں ہوتے نا تو مولوی بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا کے لڑا دیتے ہیں، تو ادھر ہو جائیں گے تو ادھر ہو جائیں گے، روٹی دونوں کو ملتی رہے گی. سیدھے جو تم نہیں ہوتے تو آخر انہوں نے تو کچھ کرنا ہے نا. آخر روٹی تو کما کسی طور کما کھائے مچھندر، کھانا تو انہوں نے بھی کھانا ہے. موقع ملا نہ لگایا، دو ادھر دو ادھر، دونوں کی پارٹی بن گئی ماشاءاللہ. وہ ادھر حلوہ لا رہا ہے، ادھر حلوہ لا رہا ہے. مولوی کا تو کام دونوں سے چل رہا ہے نا خیریت سے. ورنہ کون سا جھگڑا ہے؟ خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، نبی ایک ہے، اور ہمارا دین ایک ہے، اسلام ایک ہے، مکہ مدینہ ایک ہے، حضور کا کلمہ ایک ہے، قبر ایک ہے، حشر ایک ہے، عقیدہ ایک ہے. جھگڑا کس بات میں ہے؟ اور یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا فروعی، یہ تو جھگڑا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے. یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں کہ اگر ہم نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے نماز قبول ہے، اگر ہم نے ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیے قبول ہے، نیچے باندھ لیے قبول ہے. مختلف بندے ہیں، کوئی لمبا قد ہے، کوئی موٹے پیٹ والا، کوئی چھوٹے پیٹ والا. حدیث میں سب کے لیے اللہ نے رحمتیں فرما دی. جھگڑا ہی کوئی نہیں، یہ کوئی لڑائی کی بات ہے. اچھا بھی بدن پاؤں کھول کے کھڑا ہونا، فاصلہ زیادہ ہے، نمازی تھوڑے ہیں تاکہ پاؤں رل جائیں، صفے نہ ٹوٹ جائیں. اگر بندے زیادہ ہو جائیں پھر پیرس ہو جائیں گے. حج میں کہو کسی کو کھول کے دکھائے. جب ڈبے پہ کھڑے ہو کے بھی حجی نماز پڑھا ہوتا ہے بیچارہ تو نیچے کیا کرے گا؟ سیڑھیوں پہ کھڑا ہے، ایک سیڑھی پہ کھڑا ہے، دوسری پہ سجدہ دے کے پھر اسی سیڑھی پہ جاتا ہے، کرے کیا؟ یہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ تو جھگڑے نہیں ہیں. ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر جو قرآن میں اسلام اور ایمان کی صفتیں ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ بہرحال یہی وہ وجہ ہے کہ آج اتنا یہودی ہے اور مسلمانوں کو نچا رہا ہے. ایمان سے اگر سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں نا اور یہودیوں کی طرف منہ کر کے پیشاب کر دینا، اسی پیشاب میں ڈوب کے مر جائیں، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر طرف تو پہاڑ ہے نا اونچے، وہاں سے جو بیٹھے پیشاب کریں گے یہودی ایک بچے گا. ایک آدمی اوسطاً حساب کر لو نا، دن میں کتنا پیشاب کرتا ہے؟ 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہے، کتنا بنے گا روز کا؟ یہ تو تمہارے پیشاب میں غرق ہو جائے بدبخت. ان کی حیثیت کیا ہے؟ اور دنیا کی بزدلین مکار ترین قوم ہے لیکن لڑا رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم میں اسلام نہیں.
یہ دیکھا نہیں اللہ کے نبی کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ فرمایا جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یہ تمہارے پاس آگے عذر کریں گے، معذرت کریں گے، میرا مدنی یہ جھوٹے ہیں، ان کی قسموں پہ کوئی اعتبار نہیں۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب معاذ اعراب میں منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے۔ اس لیے حضرت زید بن ثوبان کہتے ہیں کہ صدق اللہ واللہ راب وشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ وقال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان عن ابی موسیٰ عن وهب بن بن عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سکن البادیۃ جفا ومن اتبع الصید غفلا ومن اتى السلطان افتتنا۔ رواه ابو داود والترمذی والنسائی من طریق سفیان الثوری وقال الترمذی حسن غریب عن ابی الثوری۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا من سکن البادیۃ، جو آدمی جنگلوں میں جا کے رہے، پہاڑوں میں رہے، وہ سخت کیش ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو آدمی شکاری میں من جائے، شکار میں لگ جائے، وہ اللہ کے دین سے غافل ہو جاتا ہے، بس شکار نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ قرآن، غافل ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جو بادشاہوں کا خوشامدی بن جائے وہ فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہ بادشاہوں کے پاس آنے والا جانے والا جو ہے پھر بہت بڑے کیوں حق بات کہہ نہیں سکے گا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ ان چیزوں سے بچیں۔ ہم مفسر فرماتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ آزادی سنت غریب مولانا عرف اللہ حدیث سوری لما کان الجفافی البوادی لم يبعث الله منهم رسولا وانما كانت البعثة من اهل القرى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں رہنے والے، پہاڑوں میں رہنے والے، دیہاتوں میں رہنے والوں کی طبیعت میں سختی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اپنا کوئی پیغمبر کسی بستی سے پیدا نہیں فرمایا، اللہ پاک نے اس جگہ سے پیغمبر پیدا فرمایا جو جگہ متمدن ہوتی ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى ولما جاء ذلك الرابط الحديث ورد عليه اضافه طاريه قال لقد امنت والله اقبل دين القرشين وسقفين وصائم ودوسين لان هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن فهم الطف اخلاقا من الاعراب لما في تبع الاعراب من الجفاء۔ ایک بدو نے حضور کی خدمت میں آ کے ہدیہ دیا، حضور نے اس کا بدلہ دیا، کہنے لگا بس اتنا، حضور نے اور دیا، کہنے لگا بس اتنا، تو اتنا حضور نے دے دے کے مشکل سے راضی کیا اس کے بعد حضور نے فرمایا آج کے بعد میں ان لوگوں جاہلوں سے ہدیہ نہیں دوں گا، میں اب ہدیہ لوں گا تو کسی قریشی سے، کسی ثقفی سے، بڑے قبائل کے لوگ سے جو مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، طائف میں رہتے ہیں، یمن میں رہتے ہیں۔ شہری لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہدیہ دیا ہے، جو میری توفیق تھی میں نے دیا، جو اس کی توفیق اس نے دے دیا، یہ تو وصول کرنے آیا ہے، وہ ہدیہ تو نہ ہوا کہ حضور کتنا دے رہے ہیں، دوگنا دیا راضی نہیں، پھر سے گنا دیا راضی نہیں، 4 گنا دیا پھر بھی راضی نہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بعد جو ہے اب ہم نہیں لیں گے، واللہ تعالی اعلم بالموت۔ بھائی اتنا لمبا چوڑا میرے بھائی سوال ہو تو میں پڑھوں کیسے؟ عورت احرام کی حالت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اپنے چہرے کو کھولے، پردہ نہ کرے، تو یہ دلیل ہے پردہ نہ کرنے کی یا پردہ کرنے کی؟ احرام کی حالت میں عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، پہلے ڈالتی ہے تو نہ ڈالے نا، اگر پہلے نہ ڈالتی ہو تو نہ ڈالنے کا کیا معنی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ بھائی آدمی احرام میں مرد سر پہ کپڑا نہ کرے پہلے، تم نے تو خیر پہلے سے اتارا ہوا ہے نا، احرام ہو نہ ہو ہر وقت احرام میں ہو، ماشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے تو فیشن کرنا ہے، لیکن اگر سر پہ کپڑا ہو تو ہمارے بال کون دیکھے گا؟ سر پہ کپڑا ہو تو کیسے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ مانگ سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے؟ سر پہ اگر کپڑا ہو تو کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے کٹنگ کون سی کرائی ہوئی ہے؟
یہ سارے فیشن ہم نے دکھانے ہیں نا لوگوں کو، اس لیے سر پہ کپڑا کیوں رکھیں؟ بہرحال میری بیٹی، عمرے میں چہرے پہ کپڑا نہ کرنا دلیل ہے پردے کی، کہ پردہ ساری زندگی ہوگا، صرف عمرے میں چہرے پہ کپڑا نہ لگے۔ عمرے میں کیوں نہ لگے؟ کیا احرام ہے، لوگ بھی احرام میں ہوں گے، کعبۃ اللہ ہوگا، اللہ کا طواف ہوگا، یہاں کوئی ایسا بے حیا ہوگا نا جو عورت پہ نظر ڈالے، تو یہ تو امن والی جگہ ہے۔ اس کے باوجود بھی بی بی عائشہ فرماتی ہے صدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ احرام میں تھے ہم سامنے آ جاتے تو ہم کپڑا کھینچ لیتے تھے، اور جب لوگ دور ہوتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا لیتے تھے۔ تو اب بھی عورت کے لیے احرام میں یہی حکم ہے کہ وہ اس انداز میں اپنی چادر کو ڈالے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے۔ یہ تو دھوکہ ہے بیچاریوں کو کہ احرام میں پردہ نہیں تو لہٰذا یہاں سے پردہ ختم ہو گیا۔ عورت کو اگر نماز پڑھے تو پیشانی زمین پہ بالکل لگے، وہاں کپڑا باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو عورتیں کپڑا باندھتی ہیں تو احرام میں ہے ہی نہیں عورت کا، یہ تو انہوں نے خود باندھا ہوا ہے۔ لازماً ان کا چہرہ پیشانی جو ہے وہ زمین پہ لگے۔ ہاں مصلح ہے تب بھی جائز ہے، کپڑے پہ لگ گئی تب بھی جائز ہے، کہ وہ کپڑا بھی تو پھر زمین پر ہے نا۔ عورت کو کس حد تک پردہ کرنا چاہیے، اس کی کوئی حد ہے؟ پہلی حد یہ ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، دوسری حد یہ ہے کہ غیر محرم سے بات نہ کرے، تیسری حد یہ ہے کہ باہر نکلنا پڑے تو فیشن نہ کرے، چوتھی حد یہ ہے کہ اچانک کوئی مرد سامنے آ جائے تو نظریں نیچی کر لے، پانچویں حد یہ ہے کہ غیر محرم کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ بھی علیحدہ نہ ہو، اگر ایک عورت اور مرد ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے بہن بنائی ہوئی ہے، یہی سارا اصل زنا وہی ہوتا ہے۔ یہ جتنی انہوں نے بہنیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ خاص بہنیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں، کوئی بھابیاں ہیں، کوئی باجیاں ہیں، کوئی باجیاں ہیں، کوئی بہنیں ہیں، کوئی کزنز ہیں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے۔ اگر ایک آدمی کے کسی عورت سے ناجائز تعلقات تھے، اس کے بعد وہ اپنے اس کی اولادوں سے رشتے کریں، رشتہ تو ہو جائے گا، کیونکہ زنا سے کیا رکتا ہے؟ کسی نے زنا تو حرام ہے، لیکن نکاح تو نہیں تھا کہ اس کی بچوں کی ماں بن جائے۔ لیکن بہرحال فقہا نے لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ کل کو لوگ تانا دیں گے کہ اچھا باپ ماں سے باپ کا تعلق تھا، بیٹی سے لڑکے کا ہے، ماشاءاللہ بھی ایک ہی گھر دیکھ رکھا ہے انہوں نے، سارے کام ایک گھر سے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، باپ کا کام بھی وہی چل جاتا ہے، بیٹے کا بھی وہی چلتا ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی باپ کا نطفہ ہو، گو شرعاً نکاح ہو جائے گا، لیکن جہاں تانا ہو، جہاں تہمت ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا بچو، توبہ کرے گناہوں سے۔ اگر جس بچے نے دیکھو نا جی، بکر کے بیٹے کو زید کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، تو اب جس بچے نے دودھ پیا ہے اس کے وہ بہن بھائی بنیں گے، اس کے باقی بھائی جو ہیں ان کے تو نہیں، ان نے تو دودھ نہیں پیا نا۔ مثال کے طور پر ہم 4 بھائی ہیں، میں نے دودھ پیا ہے تو میری وہ ماں ہے، اب اس کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، لیکن ان تینوں کا کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا تو کچھ نہیں، نہ ان نے دودھ پیا ہے نہ وہ بیٹے ہیں، ان کے رشتے ہو سکتے ہیں۔ کہتے جی میرے پاس فلم کے کیسٹ ہیں، میں کیا کروں؟ آپ آگے پھیلائیں، ثواب ہوگا۔ توڑ دو اور کیا کرو یار، یہ تو عقل کی بات ہے، بلا توڑ دو، پھینک دو۔ غم ہے نا بیچارے کو، کیا کدھر کرے، اتنا پرانی دوستی ہے ان سے کے ساتھ، اب وہ کرے تو کیا کرے؟ ہاں بھی ثواب کے لیے لوگوں کو دے دو، اللہ کے بدلے توڑ دو، بیچو گے تو حرام ہے، حرام کا بیچنا حرام ہے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے اور طواف الوداع نہیں کیا، کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ عمرے والوں پہ طواف الوداع واجب نہیں ہوتا، حج والوں کے لیے واجب ہے، اگر چھوڑے تو دم دینی پڑتی ہے، لیکن عمرے والوں کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں عام لفظ ہیں
کہ جب آدمی جائے تو طواف الوداع کر کے جائے. اور پھر میرا بھائی پتہ بھی تو نہیں ہم زندہ ہوں گے تو پھر آئیں گے نا, موت کا بھی تو کوئی پتہ نہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. اسی لیے ہمارے اکابر اور بزرگ کہتے ہیں اور روایات میں بھی آتا ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سمجھا کرو کہ میری آخری نماز ہے, پتہ نہیں اگلی نصیب ہوگی. ہمارا ایک دوست ہے وہ ماں کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہے. بالکل کرے, ماں باپ کے لیے کیوں نہ کرو بھائی. فرقہ جو خاص پتہ نہیں کیا ہے, اس کے اندر تصویر ہے, مجھے نہیں پتہ کیا ہوتا ہے. قضا کاف لکیر سے نہیں, قاف سے ہوتی ہے, 2 نقطے والے سے. قضا ہو گئی نمازیں بالکل پڑھیں. احرام کی حالت میں غسل کر لیا, کیوں کیا, وجہ. اور پھر اگر خوشبو والا صابن استعمال کیا سارے بدن پہ پھر تو دم دو. اگر پانی بہا دیا تو کچھ نہیں. میں حنفی مسلک پہ ہوں, نماز میں سیدھا آ گیا, مجھے یاد نہیں, میں نے آخر پہ بغیر سلام پھیرے سیدھا کیا تھا نا, اللہ قبول کرے, زیادہ وہم میں نہ پڑو. کہتے جی 48 میل جو ہیں وہ کتنے کلومیٹر بنیں گے, خود حساب کر لیں. دیکھو نا جی, ایک اصولی بات ہے کہ تقریباً میرے خیال میں 100 کلومیٹر کا 60 بنتا ہے, 60 میل بنتا ہے. بہرحال جو بھی حساب ہو پتہ کر دیں, حساب کی بات ہے. تقریباً علماء کہتے ہیں کہ 80 سے اوپر ہوں گے کلومیٹر, پھر 48 میل بنیں گے جا کر. اللہ عالم, بہرحال کسی سے پوچھ لو کہ 1 میل اور کلومیٹر میں کتنا فرق ہے, وہ حساب کر لو. چلو ماشاءاللہ جی, بس مسئلہ مل گیا, بتا دیا انہوں نے کہ 1.5 کلومیٹر کا 1 میل ہے. کوئی قاعدہ ہے یا آپ کا اندازہ ہے؟ ہاں کوئی قاعدہ جہاں لکھا ہو نا, کل مجھے بھی لکھا ہوا کل لکھا ہوا مجھے بھیج دینا نا بزرگو. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کا قصور نہیں, آپ ریٹائر ہیں نا, عمر زیادہ ہو جائے یہی حال. کہتا ہوں بھی اللہ کے بندے کچھ ہے مجھے بھیج دینا تاکہ تسلی ہو جائے, کوئی ناراضگی کی بات ہی نہیں. انشاءاللہ یہ قاعدہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اچھا جی, ایک اور مسئلہ ہے کہ شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی کے باپ کو بارات کے ساتھ لڑکے کے گھر پر نہیں جانے دیتے, دوسرے دن جانے دیتے ہیں. یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, تمہارا کوئی رواج ہے کہ بھئی جب شادی ہو گئی ہے تو لڑکی کا باپ جو ہے وہ بھی تو اس کا باپ ہے, اس کو کیوں نہیں گھر جانے دیتے, وہ مارے گا تمہیں. اللہ کے بندے یہ رواج ہیں سب, کوئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں. اگر کسی سید کی لڑکی کا نکاح مغل سے ہو جائے, ہو سکتا ہے. سید کوئی قوم نہیں ہوتی, سید تو لقب ہے, اصل قوم تو قریش ہے. اور اللہ کے ہاں قریش جو ہیں وہ قابل عزت تب ہیں جب ایمان ہو. اب دیکھیں حضرت زید کا نکاح بی بی زینب سے ہوا. اچھا, بڑے بڑے صحابہ کی بیٹ میں حضرت بلال کے گھر میں کرشیا ہے, ہو سکتا ہے, کوئی منع نہیں. اگر نکاح ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی مسلمان ہے. یہ تو ہمارے ہاں پیروں نے رواج بنایا ہے کہ بھی سید کی لڑکی سے مریدوں کا نکاح نہیں ہوتا. مریدوں کی لڑکیاں ساری سید لے جائیں, ان سے آگے جتنے سید پیدا ہوتے ہیں وہ بھی سید ہیں, لیکن ہمارا نکاح نہیں ہوتا. یہ ون وے ٹریفک ہے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے, ورنہ شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں. میری شادی ہونے کو 12 سال ہو گئے ہیں, میری بیوی کو طلاق ہوئی تھی. اب پتہ چلا ہے کہ طلاق کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوا, تو 12 سال کے بعد شکر ہے تحقیق تو کر لی تم نے. اللہ کے بندے, طلاق کی عدت آپ کو کس نے کہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے؟ وہ تو مرنے والے کی ہوتی ہے. طلاق کی عدت جو ہے وہ تو 3 حیض یا 3 طہر ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ سمجھ لو 3 مہینے, وہ تو 4 مہینے 10 دن نہیں ہوتے.
12 سال کے بعد بیچارے نے مسئلہ ڈھونڈا، وہ بھی غلط ڈھونڈا۔ ایک آدمی پاکستان سے آیا ہے، عمرہ احرام جدہ سے باندھا، ایک بکری دم ادا کرے۔ خطبہ جمعہ کے دوران میں جب حضور کی نام کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ درود پڑھا جائے، دل میں پڑھے، زبان سے نہیں، خاموش رہے۔ کہتے جی حرم میں جب ہم آتے ہیں، خاص طور پہ رمضان المبارک میں، جوتیاں رکھتے ہیں، عدل بدل ہو جاتے، نہیں، اپنی جوتی کو نشان لگائیں، اس کو کوئی سیاہی سے، کسی چیز سے یا کپڑے سے کوئی چیز باندھ دیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ اگر جوتا اپنا گم ہو جائے تو دوسرے کا لے لو، یہ منع ہے۔ میں پریشان ہوں، میرا کاروبار بھی ختم ہو گیا ہے، اقامے کی مدت بھی ختم ہو گئی ہے، دعا کریں اللہ مشکلات حل کرے۔ بہرحال جو بھی ہمارے بھائی اس قسم کی ہے، جیسی بھی مشکلات میں ہیں، اللہ ان کی مشکلیں آسان فرما دے۔ میں بس ڈرائیور ہوں، اگر سفر میں ہو تو ساری زندگی قصر پڑتے رہو۔ صدقہ خیرات ایک ہی چیز ہے۔ حضرت علی کے قبر مبارک کے بارے میں کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں ہے، اللہ عالم۔ عمرے کے بعد 2 انچ سارے سر سے بال کٹوائیں تو ٹھیک ہے۔ عمرے کا طواف وداع کرنا چاہیے، واجب نہیں۔ حجر اسود کے حکومت نے الحمدللہ، سعودی حکومت نے حرم کی خدمت کی ہے، حرم میں تعمیر کی بہت خدمات کیے ہیں، لیکن حجر اسود کا تو یہ مسئلہ آپ بتائیں نا وہ کیسے حل کریں؟ آپ تجویز بھیج دیں، انشاءاللہ اس پہ بھی عمل کریں گے۔ آپ کے جو عقل میں ہو وہ تجویز لکھ کے بھیج دیں، اور انشاءاللہ حکومت تو ساری زندگی، اللہ کا شکر ہے، حرمین کی خدمت میں رات دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی آپ آئیں گے کوئی نہ کوئی کام اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کے جو عقل میں تجویز ہو نا جی کہ حجر اسود پہ یہ کر لو تو یہ لڑائی اور عورت اور مرد اور اختلاط یہ سب ختم ہو جائے گا، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے دماغ میں آپ نے بڑا عرصہ چھپایا رکھا ہے، اب آپ مہربانی کر کے وہ تجویز بھیج دیں تو ہم بھجوا دیں گے اوپر۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ وتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہ العالمین۔ عالم اسلام پہ بہت مشکل وقت آ گیا، میرا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کا بول بالا فرما، یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما، یا اللہ ان کو اپنی قدرت سے عذاب سے مبتلا فرما دے۔ یا الہ العالمین، جو مسلمانوں کو، اسلام کو، اسلامی شعائر کو مٹانا چاہتے، اللہ ان پہ اپنی طرف سے قہر نازل فرما دے۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھر میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، یا اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو دین کا مبلغ بنا، یا اللہ دین کا داعی بنا، یا اللہ سب مسلمانوں کے عقیدے صحیح فرما، یا اللہ مسلمانوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات سے نجات عطا فرما، یا اللہ بلاد اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد اللہ الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔